बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब खबर का रुख करते हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। साहिवाल में मच्छरों और मक्खियों की बहुतात के बायस शहरियों का सुकून गारत हो चुका है। मच्छरों के काटने से शहरी सख्त परेशान है। रात को नींद पूरी ना होने के बायस तबीयत में चिड़चिड़ापन, बुखार की अलामात ने जिंदगी जीरन बना रखी है। म्यूनसिपल कमेटी साहिवाल और महकमा सेहत ने तहसील भर में किसी किस्म का मच्छर मार स्प्रे तक नहीं करवाया, ना ही फासिक इक़दामात किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफिसर MC की सर जंग के बायस मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें तक नहीं मिली, ना ही दीगर अखराजात के बिलों को पास किया गया है। शहरियों ने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद से रिपोर्ट। राना मुबशर के मुताबिक CPO साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर SHO थाना रजाबाद की कार्रवाई। असला लहराने और धमकियां देने वाली खातून गिरफ्तार। मुलजमा ने नेमताबाद के रिहायशी मोहम्मद अशरफ और इसकी फैमिली को गालिम गलोच और असला के जोर पर जान से मारने की धमकियां दी। SHO थाना रजाबाद इंस्पेक्टर इमरान मनान ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्वस मुलजमा को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। जमीन के तनाज़े की वजह से मुलजमा ने मोहम्मद अशरफ और इसको फैमिली को गालिम गलोच किया और संगीन नताइज की धमकियां दी। थाना रजाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। गिरफ्तार मुलजमा को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। कानून शिकन नासिर के साथ आने हाथों से निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां से हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर खान कासिम सलीम खान गाजी खानाना पर आज से 1 माह पहले एक मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया है कि वो कब्जा माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं और नाजायज जमीनों पर कब्जा करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इन पर एक नाजायज मुकदमा दर्ज किया गया। आज अदालत ने इनको इस झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया, जिस पर पूरे वकला बरादरी और दोस्तों और ग्रुप की तरफ से इनको मुबारकबाद दी गई और फूलों के हार पहनाए गए और मिठाई तकसीम की। मजीद इनका कहना था कि ये हक और सच की जीत है, जिस पर मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। जद्दा से उमैर अहमद खिलजी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी जद्दा के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर सजाद खान की जानिब से मलिक मंजूर के यूरोप के कामयाब दौरे की खुशी में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जद्दा की कारोबारी और सहाफ़ती बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरकाए तकरीब में मलिक मंजूर को कामयाब दौरे पर मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। तकरीब में शरीक अहम कारोबारी शख्सियात में अब्दुल खालिक लक, अकील अराइन, चौधरी शहबाज, जमशेद जिमी, वलीद बहादुर, अब्दुल शकूर, चौधरी शाहिद हुसैन, अमजद गुजर, अफजल जट, जुहेब अली और दीगर मारूफ शख्सियात शामिल थी, जो जद्दा की बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है और पाकिस्तान सऊदी अरब के तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रही है। तकरीब में मुकर्रीन ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया इक़्तिसादी मुआहदे को एक तारीखी संगमील करार दिया। इनका कहना था कि इस मुआहदे के तहत तवानाई, तमीरात, ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े पैदा होंगे, जो दोनों ममालिक के लिए मौशी तरक्की की नई राहें खोलेंगे। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। चौधरी आसिफ अली बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक जहां अरकम कॉलेज नारंग मंडी की होनहार स्टूडेंट माहम सफदर ने लाहौर बोर्ड के इंटरमीडिएट पार्ट 1 रिजल्ट 2025 कॉमर्स ग्रुप में 530 नंबर हासिल करके जिला शेखपुरा में पहली पोजीशन हासिल कर ली, जबकि दीगर तलबा ने भी जिला भर में नुमाया पोजीशन हासिल करके अपना और कॉलेज का नाम रोशन किया। पोजीशन होल्डर माहम सफदर का कहना है कि मेरी ये कामयाबी वालिदैन और साजा की मेहनत का नतीजा है। शहरियों ने अरकम कॉलेज के डायरेक्टर मियां अब्दुल मनान को खराज तहसीन पेश किया है और कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारी नुमाइंदा राना इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड्स की भरमार। शहरियों से पर्ची के नाम पर रोजाना हजारों रुपए बटोरे जाने लगे। सरकारी दफातर, बैंक, पार्कों और तालीमी इदारों के सामने पार्किंग माफिया सरगर्म, इंतजामिया खामोश। तफसीलात के मुताबिक बिहाड़ी गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड के भरमार। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बताया है कि मुख्तलिफ इलाकों में कायम इन गैर कानूनी मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड पर शहरियों से पर्ची के नाम पर 30 से 50 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। सरकारी दफातर, बैंकों, प्राइवेट अस्पतालों और स्कूल्स के बाहर बाज़ अफराद ने जगह घेर रखी हैं, जहां किसी सरकारी इजाजत के बगैर पार्किंग पर्ची के नाम पर आवाम से पैसे लिए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अगर कोई शख्स पर्ची देने से इनकार करे तो पार्किंग माफिया के कारिंदे बदतमीजी पर उतर आते हैं या मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देते हैं।
خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے. ہمارے رپورٹر شیخ سعید احمد کی رپورٹ کے مطابق میلسی مرکزی تنظیم تاجران کے صدر ملک عبدالجبار ملتانی نے کہا ہے کہ جس طرح حکومت نے مختلف شعبہ جات کو مؤثر انداز میں کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اسی طرح مہنگائی پر بھی قابو پایا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور حکومت کی اولین ترجیح عوام کو ریلیف دینا چاہیے. ملک عبدالجبار ملتانی نے مزید کہا ہے کہ تاجروں کو بھی درپیش مسائل کا حل نکالنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ کاروباری سرگرمیاں بہتر طریقے سے جاری رہ سکیں. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عملی اقدامات کریں اور عوام کو درپیش مشکلات میں کمی لائی جائے. خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے. ہماری نمائندہ آصف کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی مولانا توقیر کی ہدایت پر گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر وہاڑی میں وائٹ کین ڈے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں اساتذہ، والدین اور خصوصی بچوں کی بھرپور شرکت اور نابینا افراد کی عزم کو خراج تحسین پیش کرنا تھا. فوکل پرسن اسپیشل ایجوکیشن ذکیہ طارق نے تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پنجاب خصوصی بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے. وائٹ کین ڈے منانے کا مقصد بصارت سے محروم افراد کی خود مختاری اور سماجی شمولیت کو یقینی بنانا ہے. سفید چھڑی بصارت سے محرومی نہیں بلکہ روشنی کی تلاش کی علامت ہے. بصارت سے محروم بچوں میں تحائف کی تقسیم کیے اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. وائٹ کین ڈے پر آگاہی واقعہ انعقاد کر کے عوام میں شعور بیدار کیا. خبر شامل کرتے ہیں سکر سے. ہمارے سٹی رپورٹر نعیم غوری کی رپورٹ کے مطابق موسم گرما کے بعد موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی شہر سکر میں بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، صارفین کو اوور بلنگ، ناجائز ڈیٹیکشن لگائے جانے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سکر کی نامور سماجی شخصیت میڈم صفیہ بلوچ نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سکر الیکٹرک پاور سپلائی کمپنی عوامی کا ادارہ ہے، لیکن یہ ادارہ عوام پر ہی ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہا ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سکر شہر کے ایکسپریس ایریاز کے اندر 6 سے 8 گھنٹے اور سائٹ کے علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. شریف صارفین کے بلوں میں ناجائز ڈیٹیکشن لگائی جا رہی ہے. بجلی ویسے ہی مہنگی ہے لیکن عوام کو ایکسٹرا بلنگ سے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوڈ شیڈنگ سے کاروبار زندگی تباہ و برباد ہو گئی. عوام لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے. گھروں میں چھوٹے بچے اور خواتین لوڈ شیڈنگ سے دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں. سب کو افسران سب اچھا کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہے. بجلی چوری میں سیب کو افسران اور اہلکاروں کی آشرباد شامل ہوتی ہے اور اس کا خمیازہ بل بھرنے والے صارفین کو اٹھانا پڑتا ہے. خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے. بیورو چیف شاہ سے بٹ کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز، میونسپل کمیٹی، ریسکیو ڈبل 122 اور اطلاعات آفس کی بہترین کارکردگی. ڈپٹی کمشنر جہلم نے افسران اہلکاروں کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا. ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوسکر نے محرم الحرام اور ربیع الاول کے احساس ایام میں پیشہ ورانہ مہارت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرنے والے ضلعی افسران اور اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا. اس سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب میں ڈی سی میر رضا اوسکر نے سیکیورٹی، میونسپل کمیٹی، ریسکیو ڈبل 122 اور انفارمیشن آفس کے افسران اہلکاروں میں خصوصی طور پر تعریفی اسناد تقسیم کی. انہیں یہ اعزاز محرم کے دوران امن و امان، جلوس کے راستوں پر سینیٹیشن، ہنگامی امداد کی بروقت فراہمی اور مؤثر ابلاغ کو یقینی بنانے پر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر میر رضا اوسکر نے تمام محکموں کے افسران کی ٹیم ورک کی تعریف کی اور کہا کہ تمام افسران اہلکاروں نے نہایت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور بہترین کارکردگی پیش کی. شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی اور امن و امان کے قیام کے لیے آپ سب شاباش کے مستحق ہیں. مستقبل میں بھی اس جذبے اور لگن کے ساتھ عوامی خدمات جاری رکھی جائیں. ننکانہ صاحب ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس میں فردن 16 کیسز کی سماعت کی گئی. اجلاس نے 4 کیسز کو ڈرگ کورٹ بھجوائے جبکہ ایک کیس کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. غیر قانونی طریقے سے کام کرنے والے میڈیکل سٹورز کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی. زائد المیعاد جعلی غیر معیاری ادویات فروخت کرنے اور بغیر لائسنس میڈیکل سٹور چلانے کے خلاف کارروائی کی جائے. عطائیوں سے انسانی جانوں کو محفوظ بنایا جائے. تمام میڈیکل سٹورز مالکان ادویات کی خرید و فروخت کا ریکارڈ باقاعدگی سے مرتب کریں. ضلع کے ہر میڈیکل سٹور پر کوالیفائڈ پرسن موجود ہونا چاہیے. بصورت دیگر سخت کارروائی کی جائے. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر رحیل اختر، سیکرٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ شمائلہ عابد سمیت دیگر کمیٹی ممبران بھی موجود تھے. رپورٹ ملک جعفر، ننکانہ.
خبر شامل کرتے ہیں حاجی پور سے اپنے نمائندہ محمد عدنان بٹ کی رپورٹ کے مطابق رحمان اسپتال فاضل پور کے سلور جبلی اور رحمان گروپ آف کالجز کے 5 سال مکمل ہونے پر 15 اکتوبر کو پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرا میڈیکل سٹاف کی خدمات کو سراہا گیا اور ان میں اعزازی شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ تفصیل کے مطابق گزشتہ روز رحمان اسپتال کے 25 سالہ عوامی خدمت پر ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے اعزاز میں شیلڈز اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر رحمان اسپتال کے سی ای او ڈاکٹر طارق اختر خواجہ نے کہا ہے کہ آج جس مقام پر میں ہوں یہ عوام کی محبتوں اور ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تقریب کے مہمانان خصوصی ڈاکٹر طارق کھوکھر، ڈاکٹر شاہد اوان، ڈاکٹر محتمم چودھری۔ بھاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد مبشر مغل سے۔ مورخہ 15 اکتوبر بروز بدھ ڈپٹی کمشنر بھاولپور نے شاہی بازار فرید گیٹ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود متعلقہ افسران کو ہدایات کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیے جائیں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دورے کے دوران سی ای او، ٹی ایم اے ہیڈ کوارٹر سٹی سمیت مختلف محکموں کے افسران کے علاوہ متحدہ مرکزی انجمن تاجران شاہی بازار کے صدر صابر صادق، میر جمال اور محمد مبشر مغل، ایگزیکٹو ممبر حسینی پریس کلب رجسٹر بھاولپور بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے شاہی بازار میں جاری ترقیاتی منصوبے کے مختلف مراحل کا معائنہ کیا اور متعلقہ اداروں کو معیار اور صفائی ستھرائی کے پہلوؤں پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور شہری سہولتوں میں بہتری ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے بیورو چیف غلام رسول چدھر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق اسموک کی روک تھام کے لیے اقدامات جاری۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے اسموک کنٹرول کے حوالے سے سیمینار آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ چنیوٹ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق اسموک کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ ٹریفک پولیس چنیوٹ کے ذریعے تمام اسموک کنٹرول مہم کے سلسلہ میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد نے بس اسٹینڈ پر ڈرائیوروں کو آگاہی لیکچر دیا۔ ٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ کی جانب سے اسموک کنٹرول کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسموک کے خاتمہ کے لیے تمام کمرشل، نان کمرشل گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ڈرائیور حضرات اپنے زیر استعمال گاڑیوں کی بروقت مرمت کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ فضائی آلودگی کا خاتمہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسموک کنٹرول کرنے کے لیے تمام شہری اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں قومی دستک نیوز۔